جی شروع فرمائیں جی 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 والذي يتصل بالسنن أفعال رسول الله صلى الله صلی عليه اللہ علیہ وسلم وسلم. وهي أربعة أقسام مباح ومستحب وواجب وفرض وفيها قسم آخر وهو الزلة لكنه ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة واختلف في سائر أفعاله والصحيح ما قاله الجساس إنما علمنا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة يقتدي به في إيقائه على تلك الجهة وما لم نعلمه على أي جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة بأن الاتباع أصل فوجب التمسك به حتى يقوم دليل خصوصه به ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار أحكام الشرع بالاجتهاد واختلفوا في هذا الفصل والصحيح عندنا أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طعمه عن الوحي فيما ابتلي به وكان لا يقر على الخطأ فإذا أقر على شيء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهو نظير الإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله والقول الصحيح فيه أن ما قص الله تعالى أو رسوله منها من غير إنكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم جی وما يقع به جی. باب السنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. والذی یتصل بالسنن افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ چیز جو سنت سے متصل ہوتی ہے سنتوں کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال. اس کی 4 قسمیں ہیں: مباح ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض. اس میں ایک قسم آخر اس کو زلہ کہا جاتا ہے، لغزش، لیکن نہیں ہے وہ اس باب میں کسی بھی چیز، اس لیے کہ وہ قسم صلاحیت نہیں رکھتی اقتداء کی اور نہیں خالی ہوتی وہ اس بیان کے ملنے ہونے سے کہ وہ زلہ ہے، لغزش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جو امام جساس نے فرمائی ہے کہ بے شک جو ہمیں علم جو ہم پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے کہ واقع ہے جس جہت پر جو اقتداء کی جائے گی اس کو واقع کرنے میں اسی جہت پر، اور جو ہم نہیں جانتے کہ کس جہت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا تو ہمارے لیے وہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ درجے کی جو فعل ہے وہ اباحت ہے، اس پر محمول کیا جائے گا. اس لیے کہ اتباع اصل ہے، بس اس کو بس تمسک یعنی پکڑنا اس کے ساتھ واجب ہو گیا یہاں تک کہ اس کے ساتھ خصوصیت کی دلیل قائم ہو جائے. اور متصل ہوتے ہیں سنتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، شریعت کے احکام کے اظہار کرنے میں، ظاہر کرنے میں اجتہاد کے ساتھ. واختلفوا فی هذا الفصل، فقہاء نے اختلاف کی اس فصل میں. صحیح بات وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی وحی سے، اس حکم میں جس میں ان کو مبتلا کیا جاتا، مبتلا ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر برقرار نہیں رکھے جاتے تھے۔ فَإِذَا أُقِرَّ عَلَىٰ شَيْءٍ، جب کسی چیز پر برقرار رکھے جاتے، اس میں سے تو یہ دلیل، مضبوط دلیل ہوتی ہے اس حکم پر، بخلاف ما يكون من غیر البیان بالرأی، بخلاف ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور لوگوں کے بیان اور رائے کے بارے میں، اور یہ اجتہاد الہام کے نظیر ہے۔ بے شک یہ حجت ہے قطعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور نہیں تا ان کے حق کے علاوہ میں اس صفت کے ساتھ۔ اچھا ہے، والذی یتصل بالسنن افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ذکر کرنے لگے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ذکر کیا، اب افعال کو ذکر کرنے لگے۔ اقوال کو اس لیے ذکر کیا کہ اقوال جو ہے نا، قول، یہ مضبوط ہوتا ہے فعل سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے پہلے قول کو ذکر کیا، فعل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مباح، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 واجب، اور نمبر 4 فرض۔ نمبر 1 مباح، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکل و شرب، کھانا پینا۔ نمبر 2 مستحب ہے، جیسے بسم اللہ میں، وضو میں بسم اللہ پڑھنا، داڑھی کا خلال کرنا، بیٹھ جا۔ نمبر 3 واجب ہے، جیسے سجدہ سہو کرنا۔ نمبر 4 فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، حج۔ جی تو یہ 4 قسم سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فخر الاسلام صاحب کے علاوہ باقی حضرات نے 3 قسمیں بتائی، واجب کو انہوں نے شمار نہیں کیا، اس لیے کہ واجب ایسے دلیل سے ثابت ہوتا ہے جس میں شبہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جس میں شبہ ہو، اس لیے باقی حضرات نے اس کو شمار نہیں کیا۔ لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ واجب ہمارے اعتبار سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کسی دلیل میں شبہ نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے شبہ ہو سکتا ہے 5 دلائل، کہ واجب ہمارے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا فی قسم آخر، ایک اور قسم بھی ہے، اس میں فرماتے جس کو ذلہ کہتے ہیں۔ ذلہ کس کو کہتے ہیں؟ لغزش کو، لغو معنی تو ہے، لیکن ذلہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی مباح کام کرنا چاہتا ہو، حرام میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس میں رہے نہیں، پھر فوراً اس سے نکلیں، غیر ارادی طور پر اس میں مبتلا ہو کر پھر فوراً وہاں سے نکلیں۔
جیسے کوئی چلتا چل رہا ہو راستے پہ، کسی گھڑے میں گر جائے پھر فوراً اٹھیں، تو اسی طرح زلہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ پھر بیان بھی ہوتا ہے، بیان سے خالی نہیں ہوتا کہ بتایا جائے کہ زلہ کے طور پر ہوا ہے، قصداً نہیں ہوا۔ اور بیان کبھی اس فاعل کی طرف سے خود ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور زلہ کی مثال جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، وہ جو فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اس کو ایک مقرر رسید فرمایا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، سمجھ آ۔ تو لیکن ساتھ پھر بیان بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، اور بیان آ گیا، یہ شیطان کی طرف سے، میں نے ارادتاً تو اس کو قتل نہیں کرنا تھا، اس کو ادب سکھانے کے لیے ایک مقرر رسید کرنا تھا، لیکن موری پہنچا دیا اس کو۔ یا اسی طرح بیان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، جیسے فرمایا نا درخت کھانے سے منع فرمایا، لا تقربا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لیکن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعصى آدم ربه فغوى، تو اللہ کی طرف سے بیان آ گیا، سمجھ آ بھی کرے۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا مصنف رحمہ اللہ نے ان اقسام کا بھی ذکر کیا جن کی اقتداء کرنے چاہیے، اور ان کا بھی ذکر کیا جس کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، زلہ۔ تو حرام اور مکروہ کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس میں بھی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ حرام اور مکروہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ انبیاء جو ہے نا کبائر سے معصوم ہوتے ہیں جمہور کے ہاں، اور ہمارے ہاں صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اشاعرہ کے ہاں نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اور صغائر سے معصوم ہیں۔ تو حرام اور مکروہ یہ کبائر اور صغائر میں شامل، حرام کبائر میں شامل ہے داخل، اور مکروہ صغائر، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ہوتے نہیں ہیں اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واختلف فی سائر افعالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کب اتباع کی جائے گی کب نہیں۔ دیکھیے گا جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبعد ہوئے ہیں، جیسے اکل اور شرب، یا سہون ہوئے ہیں، جیسے 4 رکعتوں کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے جیسا کہ 4 نکاح سے زیادہ کا حلال ہونا، تو ان میں تو اقتداء نہیں کی جائے گی۔ ان سے ہٹ کر جو افعال ہیں تو ان میں اقتداء کا کیا حکم؟ تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ اور امام ابوبکر دقاق رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل
کس جہت پر کیا ہے، ندب، اباحت، فرض، واجب وغیرہ، تو تب تک توقف کیا جائے گا، ہم توقف کریں، یہ ان حضرات کا قول۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہت معلوم نہ ہو تو مطلق اتباع واجب ہے، بس اتباع کی جائے گی جو بھی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو محمول کریں گے اباحت پر، لیکن مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول جو ہے وہ ابوبکر جساس رحمہ اللہ کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس فعل کے بارے میں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جہت پر کیا ہے تو اس کو تو اسی جہت پر رکھا جائے گا، ندب پر، اباحت پر وغیرہ ذالک وجوب پر۔ اور اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کس جہت پر کیا ہے تو اس صورت میں پھر ہم اس کو اباحت پر معمول کریں گے، اس لیے کہ ادنا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے وہ کیا ہے؟ اباحت، تو اس کو مباح سمجھا جائے گا اور مباح سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس لیے کہ اتباع کیا ہے؟ واجب ہے، اتباع اصل ہے، اصل اتباع ہے کہ اتباع کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو تمہارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے پھر ادنا درجہ عبادت پر معمول کیا جائے گا جب تک اس پر کوئی تخصیص کی دلیل قائم نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، پھر ظاہر ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے فرماتے وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنَنِ بیان طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان بھی متصل ہوتا ہے شریعت کے احکام کو ظاہر کرنے میں اجتہاد کے ساتھ۔ دیکھیے گا وحی جو ہے نا، وحی اس کی دو قسمیں ہیں، وحی ظاہر، وحی باطن۔ وحی ظاہر کی بھی پھر آگے کچھ اقسام ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں وحی لے کر آئے، ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جائے، اور ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام ہو جائے جیسے معراج کے شب ہوا ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دل میں بات ڈالے۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایک قسم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایسے نکھیاں نہیں ہوتی، ان کی بنبناہٹ سے ہوتی، اس طرح کی آواز سے محسوس ہوتی تھی۔ ایک قسم ہے جرس گھنٹی جو ہوتی اس کی آواز سے محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل وحی ہوتی تھی، سردی میں، سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانے پر پسینہ آتا تھا۔ اور دوسری قسم وحی باطن ہے، تو وحی باطن جو ہے نا وہ اجتہاد کو کہا جاتا ہے۔ اس باب میں اسی اجتہاد کے حوالے سے
ذکر کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں بعض حضرات، یعنی بعض حضرات سے مراد اشاعرہ اور اکثر معتزلہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اپنے خواہشات سے باتیں نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ فرماتے ہیں وہ حضرات کے اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں، اکثر اصولیین اور محدثین، مالکیہ، شوافع، امام ابو یوسف وغیرہ ذالک، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اجتہاد فرماتے تھے، کرتے تھے۔ اور جو انہوں نے استدلال کی آیت سے وما ينطق عن الهوى، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ہی اپنی طرف سے پیغمبر بیان نہیں کرتے، یہ جو بیان کرتے وہی ہوتی ہے، عام احکام کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ پھر جو حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، تو ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ کیا اجتہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا بھی ہوتی تھی کہ نہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خطا نہیں ہوتی تھی، خطا کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خطا ہوتی تھی، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ سخت غزوہ تھا، مشکل، سخت گرمی کا موسم تھا، فصل پک چکی تھی، آگے دشمن کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور جگہ بہت دور تھی، سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے منافقین جو ہے نا، وہ بہانے کر کر کے اجازت لیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے رہے۔ کسی نے کیا بہانہ کیا، کسی نے کیا بہانہ کیا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں نے کہیں ان کی عورتوں پر نظر نہ پڑے، بد نظری نہ ہو جائے مجھ سے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں بد نظری سے بچنا چاہتا ہوں، پنڈی سے بچنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ کسی نے کیا کہا، اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ ہم جو انہارے کو اجازت دیتے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کان ہے، کان، یعنی بس ہر سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لک، یہ تمہارے بہتری کے کان ہے، انہیں اگر تحقیق میں آ جائے تو تمہارا سارا جھوٹ نکلا۔ تو خیر اجازت دیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کیا، آپ کیوں اجازت دیتے رہے؟ جانا تو انہیں ویسے بھی نہیں تھا، سمجھا کہ، لیکن نفاق کھل کے تو سامنے آ جاتا، آپ نے اجازت کیوں دی؟ لیکن عفا اللہ عنک پہلے کہا کہ درگزر اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا، آپ معافی پہلے کہ لما اذنت لہ، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 بندے گئے، تو کدھر ہاتھ لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کاشے تو کر کیا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، ہاں پینسر ادھر سے لیتے ہیں، نیچے ایسے نیچے سے ہاتھ لے جاتے ہیں،
پتہ نہیں کرتا تو کیا، کب ادھر ہاتھ مارتا ہے کب ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ جب 70 بندے گرفتار ہو گئے نا تو لایا گیا ان کو، تو مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو حوالے کر کے قتل کیا جائے۔ حضرت عباس کو، وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرتے، بکر کا رشتہ دار بکر کے حوالے کر کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، پتہ چل جائے ان کافر کفر کو پتہ چل جائے۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مشورہ دیا جو اوس کے سردار تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان کو ان سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق کہ مثلوں کا مثل ابراہیم، کہ آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ کیا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مثلوں کا مثل موسیٰ، آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور پھر فرمایا ابوبکر صدیق سے مثلوں کا مثل عیسیٰ، آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور عمر سے فرمایا مثلوں کا مثل نوح، نوح علیہ السلام، آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح۔ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر جو ہے نا فیصلہ کیا گیا فدیہ لینے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے ہیں، صحابہ پہنچ، صحابہ نے رونا شروع کر دیا، کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ عذاب وہاں تک آ چکا تھا، بالکل وہاں تک، اگر عذاب آتا تو سوائے عمر کے سعد بن معاذ کے اور کوئی نہ بچتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر کی جو رائے تھی وہ درست۔ وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قیدی بنے، یاد اسخان کرے، اسخان، سمجھ، اسخان خوب خون ریزے، خون بہایا جائے خوب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں یار؟ تو یہ مثالیں ہیں، لیکن ساتھ یہ فرماتے وَكَانَ لَا يُقَرُّ الْخَطَأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا تھا، اگر خطا ہوتی تو فوراً وحی آتی، تنبیہ کی جاتی۔ فَإِذَا أُقِرَّ عَلَى شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ دَلَالَةً قَاطِعَةً الْحُكْمِ، جب اس طرح کسی اجتہاد پر برقرار رکھا جاتا تو پھر دلیل قطعی ہو جاتی کہ آپ ایک ٹھیک ہے۔ اجتہاد ٹھیک ہوتا تو پھر برقرار رکھا جاتا تھا، اگر خطا ہوتی تو پھر تنبیہ آتی تھی۔ فرماتا بخلاف ما یکون من غیر من بیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہوتا ہے ایک دلیل قطعی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ دلیل قطعی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وہ نظیر الالہام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد الہام کی طرح ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام جو ہے نا حجت قطعی ہوتا ہے، اسی طرح آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی حجت قطعی تھا، لیکن کسی اور کا الہام جو ہے نا وہ اس صفت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی ولی کا، کسی اور کا، کسی بزرگ کا۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّصِلُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَ، کہ نبی کی سنت کے ساتھ پہلے ان سے پہلے شریعت گزری ہے وہ متصل ہوتی ہے۔ اچھا جی، اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی اتباع کرتے تھے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف۔ حسن بصری رحمہ اللہ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے، اور باقی حضرات فرماتے ہیں کہ کرتے تھے۔ اور پھر جو حضرات فرماتے ہیں کہ کرتے تھے، اتباع پہلے بھی کرتے تھے، پھر ان کا آپس میں اختلاف کس پیغمبر کی کرتے تھے۔ بعض نے کہا نوح علیہ السلام کی کرتے تھے، بعض نے موسیٰ علیہ السلام کا، بعض نے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور کیا بعثت کے بعد بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ اکثر متکلمین اور کچھ شوافع فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے، اور فرماتے اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت اس کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی، اس کی وفات کے ساتھ یا دوسرے نبی کے آنے کے ساتھ۔ اب شریعت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، تو کیسے پچھلی شریعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر سکتے تھے؟ نہیں کرتے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کرتے تھے۔ مصنف رحمہ فرماتے ہیں والقول الصحیح، صحیح اور پسندیدہ قول یہ ہے، یہ قول ہمارے اکثر مشائخ کا ہے، جیسے شیخ ابو منصور، قاضی امام ابو زید اور شمس الائمہ فخر الاسلام اور اکثر متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ جو بات ان کی اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے، اس پر انکار کیے بغیر تو اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس لیے کہ وہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ اور جس کو نقل نہیں کیا، صرف ان کی کتاب میں تھا، صرف ان کی کتابوں میں بس، اس پر عمل نہیں کرنا ضرور نہیں ہے، اور جس پر کو نقل کرنے کے بعد انکار بھی ساتھ کر دیا تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، جس کو نقل کیا انکار کیے بغیر تو ہماری شریعت کا حصہ بن گیا، جیسے اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے مقرر کیا ان پر، کن پر؟ یہودیوں پر، فیہا یعنی اس تورات میں، کہ نفس کے بدلے میں نفس ہے، نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ کا بدلہ وغیرہ ذالک، اس کو ذکر کیا تو ابھی ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے، انکار نہیں کیا گیا۔ اور جن احکام کو ذکر کرنے کے بعد انکار کر دیا، اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ایسی چیزیں حرام کر دی تھی جو ان کے لیے پہلے حلال تھی۔ اب یہاں پہ ظلم کا لفظ ہے، تو گویا کہ سزا کے طور پر یہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی۔ یہ انکار کے ساتھ یہ حکم ہے، لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ، ہم نے یہودیوں پر حرام کی تھی ہر ناخنوں والی چیز، اور گایوں اور بکری میں سے ان پر ہم نے ان کی چربی حرام کی تھی، لیکن فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان پر حرام تھی سزا کے طور پر، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی، وما علینا الا البلاغ۔